غزہ سے فلسطین کمانڈر ابو عبیدہ کا اہم پیغام، انہی کی زبانی ہم یہ پیغام سب مسلمانوں کو پہنچا رہے ہیں۔ ہم نہیں جانتے کہ جلد یا بدیر ہم پیغام دینے کے لیے موجود رہیں گے بھی یا نہیں، تو اللہ سے دعا کے ساتھ اپنی بات کا آغاز کرتا ہوں، اور اللہ ہمارے ان لفظوں کو ہمارے حق میں حجت بنا دیجیے گا، یہ ہمارے خلاف گواہی نہ دیں، آمین۔ غزہ اب رہنے کے قابل نہیں رہا، ہمارے بہترین نفوذ جام شہادت نوش کر چکے ہیں۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں مرزا حنیف بیگ اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل پاکستان نیوز ڈاٹ ٹی وی۔ ناظرین، میں اپنے چینل کے مونیٹائزیشن کی طرف کامیابی سے گامزن ہوں، اور یہ سب کچھ آپ لوگوں کے تعاون سے ہوا ہے، اور اگر آپ میرے چینل پہ نئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے، اور اگر ویڈیو اچھی لگے تو اس کو دوسروں تک لائک اور شیئر کیجئے۔ آج کی ویڈیو میں ہم شامل کر رہے ہیں غزہ سے فلسطینی کمانڈر ابو عبیدہ کا اہم پیغام، اور انہی کی زبانی سنیے۔ وہ شروع کرتے ہیں پیغام کو اس طریقے سے کہ اللہ کی سلامتی، رحمتیں اور برکتیں آپ پر ہوں۔ میں غزہ سے آپ سے مخاطب ہوں، اسی غزہ سے جو ناقابل شکست ہے، جان نثار ہے، ثابت قدم ہے، صبر و ثبات کا استعارہ ہے، اللہ کا خصوصی انعام ہے جو اس پر اللہ کی سکینت نازل ہو رہی ہے۔ ہم یہ پیغام سب مسلمانوں کو پہنچا رہے ہیں۔ ہم نہیں جانتے کہ جلد یا بدیر ہم پیغام دینے کے لیے موجود رہیں گے بھی یا نہیں، تو اللہ سے دعا کے ساتھ اپنی بات کا آغاز کرتے ہیں کہ اللہ ہمارے ان لفظوں کو ہمارے حق میں حجت بنا دے، یہ ہمارے خلاف گواہی نہ دیں، آمین۔ پہلا پیغام یہ ہے، ہم سب مسلمانوں کو بتانا چاہتے ہیں کہ ہم فقط اللہ کی عبادت کرتے ہیں، ہم اپنے رب کی تقسیم سے راضی ہیں، ہم اپنے رب کی مدد سے قطعاً مایوس نہیں ہیں۔ ہمیں اپنے رب کی مدد جلد آنے پر یقین ہے، ایسی جگہ سے مدد آنے پر جہاں سے ہمیں توقع بھی نہیں ہے۔ ام حسبتم ان تدخلوا الجنۃ ولما یاتکم مثل الذین خلوا من قبلکم مستهم الباساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذین آمنوا معه متى نصر اللہ اللہ ان نصر اللہ القریب۔ کیا تمہارے گمان ہے کہ جنت میں یوں ہی داخل ہو جاؤ گے، حالانکہ ابھی تم پر پہلے لوگوں جیسی حالت نہیں آئی، انہی سختی اور شدت پہنچی اور انہیں زور سے ہلا ڈالا گیا، یہاں تک کہ رسول اور اس کے ساتھ ایمان والے کہہ اٹھے اللہ کی مدد کب آئے گی؟ سن لو، بے شک اللہ کی مدد قریب ہے۔ اللہ کی قسم، ہم ایسی سختی اور شدت سے زور سے جھنجھوڑ ہلا دیے گئے ہیں کہ ہماری جانیں ہمارے کلیجے تک لرزا دیے گئے ہیں، لیکن ہم اپنے رب کی ہی رحمت سے قطعاً مایوس نہیں ہیں۔ جو اپنے رب کو جا ملے ہیں ہم انہیں شہید گمان کرتے ہیں، اور جو باقی بچ گئے ہیں وہ فتح نصرت کی امید کرتے ہیں، اور یہ اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ اور دوسرا پیغام یہ ہے کہ جو کوئی ہمیں سن رہا ہے وہ ہماری مدد کر سکتا ہے اپنی دعاؤں سے، اپنی التجاؤں سے۔ یہ مومن کا ہتھیار ہے، اس کی طاقت کو ہلکا نہ سمجھیں۔ اگر آپ ہمارے معاملہ میں کچھ بھی کرنے کی قدرت نہیں رکھتے تو اللہ کے پاس آپ کا یہ عذر آپ کو حساب کے دن بچا لے گا، لیکن دعا تو آپ پھر بھی کر سکتے ہیں۔ اپنے بچوں کو اپنے حیال کو لے کے بیٹھے اور ہمارے لیے دعا کیجیے۔ نمازوں میں، سجدوں میں ہمارے لیے خلوص دل سے گریہ وزاری کیجیے، ہمیں آپ کی دعاؤں کی اشد ضرورت ہے۔ ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تکلیف میں اپنے ہاتھ اللہ کے حضور پھیلا لو اور پختہ یقین سے متوجہ دل کے ساتھ دعا مانگو، ایسی دعا کا ضرور جواب دیا جائے گا انشاءاللہ۔ تیسرا پیغام یہ ہے کہ جو مسلمان بھی یہ ویڈیو سن رہے ہیں وہ ہمارے یہ پیغامات اوروں تک پہنچانے کا سبب بنے، کیونکہ اب بھی ایسے لوگ ہیں جو غفلت کی چادر تانے سو رہے ہیں کہ جیسے انہیں ہمارے حال کی کوئی خبر نہیں پہنچی ہے۔ شاید وہ ابابیلوں کی آمد کے منتظر ہیں جو آپ کے اصحاب فیل کو تباہ کرنے کے لیے بھیجی گئی تھی۔ اللہ کے سوا کوئی طاقت نہیں۔ ہمارے پیغام کو پھیلائیں، ہماری خبروں کو آگے بڑھائیں، ہمارے بچوں کی تصویریں دوسروں کو بھی دکھائیں۔ Stop this! I'm not mature yet. I'm a child. I'm a child, for God's sake. I'm a child. I said, Allah, Ya Allah, Ya Arab, where God? Where is the Arab Lord? Where is this?
کے ڈھیر ہیں. غزہ اب رہنے کے لیے بالکل محفوظ نہیں ہے. ہم نے ایسی شدید تباہی پہلے کبھی نہیں دیکھی. ہمارے لوگ، ہمارے بھائی، ہمارے پیارے اب شہداء میں لکھے جا چکے ہیں. ایک ایک خاندان کے 40 کہیں 50 کہیں 100 افراد اکٹھے اموات میں شمارے کیے جا چکے ہیں، اور جو باقی بچ گئے ہیں وہ اپنے رب کی طرف اچھے پلٹنے کے انتظار میں ہیں. اس صورتحال میں ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کے پاس یوم جزا جتنا قابل کوئی عذر ہوگا. اللہ ضرور پوچھے گا کہ جب مسلمانوں پر مصیبت کی گھڑی آئی تھی تو آپ نے کیا کیا؟ کیا دعاؤں کو بھی محدود کیا جا سکتا ہے، یا ان دعاؤں کی کوئی حد بھی ہے؟ آپ کے سڑکوں پر ہمارے لیے مظاہرے احتجاجت نکلنا، آپ کا لوگوں کو ہمارے لیے پکارنا، آپ کی آواز کا ہمارے لیے بلند ہونا جو غافلوں کو، بے حصوں کو ہمارے لیے بیدار کر دے، شاید یہ کاوشیں آپ کے حق میں قابل قبول عذر بن جائیں. اللہ کی حمد و ثنا بیان کرتا ہوں. یہ آزمائشیں دوسری آزمائشوں کا پیش خیمہ ہے، اور ان سب کے نتیجے میں ہم آخرت میں اجر کے امیدوار ہیں. غاصبوں کے تسلط کی اندھیری رات طویل اور شدید ہو چکی ہے. اب ان ہی ظلم کے اندھیروں سے روشن صبح چمکنے کو ہے. اللہ نے اپنے بندوں سے اپنی مدد کا وعدہ کر رکھا ہے. بھلے کچھ وقت اور لگے گا، لیکن فتح و نصرت اس کے بندوں کو حاصل ہو کر رہے گی. میں قسم کھا کے کہتا ہوں کہ ان حالات میں ہمارے بہترین نفوس جام شہادت پی رہے ہیں. ہر خاندان کا بہترین شخص شہید ہو چلا ہے، اور کائنات کے رب کی بڑائی کے لیے یہ سب شہادتیں، یہ سب گواہیاں، بے شک سب تعریفیں، تمام شکرانے تمام جہانوں کے رب کے لیے ہیں. میں اپنی بات زیادہ طویل نہیں کرنا چاہتا، بس یہ بتانے آیا تھا کہ میں اللہ کی خاطر آپ سب سے محبت کرتا ہوں. آپ یہ ہمارا پیغام عام کر دیجئے، ہماری آواز بن جائیے. ہمارا خون زمین کو رنگ رہا ہے. اب ہم آپ سے اس کے لیے پرزور تحریک چلانے کا تقاضا کرتے ہیں، تو اپنے حصے کا کام کرنے کے لیے جی جان لڑا دیجئے. اے اللہ، ہمیں ثابت قدم رکھیے، ہمیں مضبوط کر دیجئے. ہمارے لیے حسن خاتمہ لکھ. فلسطین کمانڈر ابو عبیدہ. ناظرین، آپ نے یہ ابو عبیدہ کا پیغام سنا ہے. اب جو اس نے کہا ہے تو آگے کرنے کا کام آپ کا ہے، اور میں نے اپنا کام کر دیا کہ میں نے آپ تک اپنی بات، ان کی بات پہنچا دی. اب دوسرے لوگوں تک بات پہنچانا آپ کی ذمہ داری ہے. اگر آپ یہ ذمہ داری نبھائیں گے تو اب آخرت میں سرخرو ہو جائیں گے، نہیں نبھائیں گے تو آپ کی مرضی. اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے، ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں. اللہ حافظ.